وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والإعلاء واستخلصا بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اسلام دین امن و آشتی ہے. اسلام سلامتی کا دین ہے. جو اسے امن و امان سے مان لیتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو امن کا پرستار ہو. اسلام نہ فساد دیکھنا چاہتا ہے نہ لڑائی بھڑائی اور جنگ کو پسند کرتا ہے. اس لیے فساد ہو یا جنگ یہ دور سے فتنہ نوبہار اور ملکہ کوہسار کی طرح ہنسی نظر آیا کرتی ہے. جو قوس قزح کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے شفق کی وادی عقیق کی طرح بڑھتی چلی آتی ہے، لیکن جب قریب آ کر اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو بھیانک اور خون آشام دائن نظر آتی ہے، جس کے نکیلے دانت، استخوانی پنجے اور افریتی دہانہ انسانیت کا قبرستان معلوم ہوتا ہے. والٹیئر نے کہا تھا کہ اگر تم ایک مرتبہ میدان جنگ کو دیکھ لو تو دوبارہ دیکھنے سے پہلے دعا کرو کہ تمہاری بصارت کو سلب کر لیا جائے. نپولین نے کہا تھا کہ جنگ کی فتح بھی شکست سے بدتر ہوا کرتی ہے. اور یہی سبب ہے کہ دین الہی کے معصوم رہبروں نے ہمیشہ جنگ کے خلاف جنگ کی. اور
انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو جنگ کے آتش قدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف لے گئے. لیکن دوسری طرف یہ قابل فطرت اور حیوان صفت انسان ہمیشہ امن عالم کو تاراج کرتا رہا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار اعظم ہے، لیکن بفرمان الہی یہ احسن تقویم کا مجسمہ بھی ہے اور اسفل السافلین کا چلتا پھرتا پیکر بھی. جب یہ احسن تقویم کی منزل پہ فائز ہوتا ہے تو اتنا بلند جاتا ہے کہ فرشتوں کی پیشانیاں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں اور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے آگے جاتے ہوئے فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں. یہ بلند ہو جائے تو رفعت مآب بنتا ہے، خدا کا پیغام سنائے تو رسالت مآب بنتا ہے. یہ زمین کو قابو کر لے تو ابو تراب بنتا ہے اور خدائی نظام ہاتھ میں لے لے تو ولایت مآب بنتا ہے. لیکن جب یہ انسانیت کے درجے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور اسفل سافلین کی حدوں کو چھونے لگتا ہے، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. درندے اس سے گھبرا جاتے ہیں، جانور اس سے شرما جاتے ہیں. عزیزان گرامی، شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں. چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں. بھیڑیا خون آشام ہے بھیڑوں کے لیے مگر بھیڑیوں کے لیے نہیں. سانپ زہریلا ہے انسانوں کے لیے مگر سانپوں کے لیے نہیں. اور یہ درندگی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بقول والٹیئر جب بندروں نے میدان جنگ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے کہ یا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ارتقاء سے بچا لیا. اس لیے کہ یہ اتنا درندہ ہو گیا انسان کہ یہ زخمی پیاسے کے منہ میں پانی کی جگہ پٹرول ڈالتا ہے اور پھر اسے آگ لگا دیتا ہے. یہ ماں کا شکم چاک کر کے اس کے بیٹے کو سنگین پہ اٹھا لیتا ہے. یہ بھائی کے سامنے بہنوں کو درندگی کا شکار بناتا ہے. یہ ماں کی آغوش میں اس کے نونہال کو ذبح کر دیتا ہے. یہ بوڑھے باپ کے سامنے اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے لو اس کا خون پیو اور اس کی ہڈیاں چباؤ. یہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو اس سے بڑا درندہ کوئی نظر نہیں آتا. چنگیز خان سے کسی نے پوچھا تھا تجھے کون سا منظر اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شاہین اڑ رہے ہوں
میرے پرچم لہرا رہے ہوں، میرا لشکر چل رہا ہو، میرے دشمن کی بستی میں ہر طرف آگ ہی آگ ہو، شعلے آسمان کو چھو رہے ہوں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان بلکتے، روتے، سسکتے چل رہے ہوں، اور میں انہیں دیکھ کر قہقہے لگا رہا ہوں، اس سے بہتر اور کون سا منظر ہو سکتا ہے؟ یہ صرف چنگیز خان کی رائے نہیں ہے، وہ صحرائے گوبی کا چنگیز خان ہو یا کارسیت کا ہنیبال، وہ مقدونیہ کا سکندر ہو یا روم کا سیزر، وہ فرانس کا نپولین ہو یا اٹلی کا میسولینی، وہ مصر کا فرعون ہو یا بابل کا نمرود، وہ جرمنی کا ہٹلر ہو یا یوگوسلاویا کا کوئی درندہ، وہ عراق کا حجاج ہو یا شام کا یزید۔ بزرگان محترم، اسلام دین رحمت ہے، وہ فتنہ و فساد نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ امن عالم تاراج ہو، وہ بار بار متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت برپا کرو، اور پھر وہ انسانی جان کی قیمت دنیا کو بتاتا ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، دیکھو کسی جان کو ناحق مت مارو، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی ایک انسان کا بھی خون بہا دیا اس نے پوری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا۔ اس لیے اسلام فتنہ و فساد نہیں چاہتا، لیکن جہاں اسلام دین رحمت ہے وہیں پر یہ دین فطرت بھی ہے۔ اس میں نہ توریت ایسی گرمی ہے، نہ انجیل ایسی نرمی ہے، بلکہ اعتدال کی سرگرمی ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ امن عالم تاراج ہو، یہ نہیں چاہتا کہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے، لیکن جب طاغوتی قوتیں اور سامراجی عزائم امن و آشتی کی سرزمین پر اپنی مسلح افواج کو حرکت میں لائیں اور انسانی دشمن گماشتے دہشت اور وحشت سے امن کو تہوبالا کر دیں، تو وہ خدا رحمان و رحیم جبار و قہار ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ حکم دیتا ہے قاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں ناحق تم بھی ان سے لڑو، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ بکھر کے مت لڑو ان سے جو دشمن امن ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے جو دشمنان انسانیت اور دشمنان امن سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستحکم ہو کر ٹکراتے ہیں۔ اور پھر وہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو
دشمن انسانیت کو نظر انداز مت کرو. اقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ سر کچل کے رکھو. اور اس طریقے سے دشمنان امن کا خاتمہ ہو، حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنے کا نام و نشان مٹ جائے. اور یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی امن و آشتی کی سرزمین کسی بھی اسلامی مملکت پر دشمن کی نظر پڑی تو علماء اعلام نے فوراً فتویٰ دیا کہ ہجوم عدو علی بلاد المسلمین لقطع بلادہم فیجب حفظہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اگر کوئی دشمن سامراجی عزائم کے ساتھ عالم اسلام کی مسلم مملکت پر غلط نظر ڈالے تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کی حفاظت واجب ہے. اور پھر یہی ہوا. دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہماری پرامن زمین کی طرف کسی دشمن کی للچائی ہوئی نظر اٹھی اور انہوں نے اپنی مسلح افواج کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے دھماکوں کے ذریعے مرعوب کرنے کی کوشش کی تو پوری ملت اسلامیہ شجرہ طیبہ اور کلمہ واحدہ کی طرح متحد ہو گئی اور شیر خدا کا دامن ہاتھ میں تھام کر ہمارے سائنسدانوں نے عساکر پاکستان کی تائید سے شریفوں کے اشارے پر رذیل دشمن کو جواب دینے کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ مد مقابل کی سینا آج تک تورے سینا کی طرح جل اٹھی. دشمن کے وہ بھاری بھرکم ٹینک اصحاب الفیل کی طرح بیٹھ گئے اور پوری ملت نے متحد ہو کر اپنی افواج کے ساتھ دنیا کو یہ بتایا کہ جس نے بھی ہمیں للکارا ہے خود اپنی موت کو پکارا ہے. یہ غلط فہمی نکال دے دشمن کہ وہ ملت اسلامیہ کے ان بسنے والوں کو کہ جن کے ہاتھ میں شیر خدا کا دامن ہو وہ مرعوب کر دیں گے. پوری ملت نے آواز دے کر کہا کہ ہمیں اب نہ چھیڑنا. اور خدا کی قسم ہمارے جیالے سائنسدانوں نے ہدف کو ہدف پر پہنچا کر دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں اب نہ چھیڑنا. ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم اڑتے ہیں جعفر طیار کی طرح، بستے ہیں عباس وفادار کی طرح اور لڑتے ہیں حیدر کرار کی طرح. اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ان ہستیوں کا دامن ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر حق کی راہ میں تم کام بھی آ جاؤ تو موت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی. اگر دشمن یہ سمجھے کہ اس کی بزدلانہ حرکت سے ہم مر جائیں گے
تو یہ غلط فہمی نکال دے، یہ غلط فہمی نکل جانی چاہیے۔ یاد رکھیے ہمیں موت نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ مرنے والوں پہ مریں اور پھر مریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے مرتا وہ ہے جس کا سائیں مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا مرشد مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا پیشوا مر جائے۔ نہ ہمارا پیشوا مرے نہ ہم مریں۔ ہمارے لیے تو یہاں تک تاکید ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حیات شہید شعور سے بلند ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ زندہ تو وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا نظر آئے، تو اللہ کو کون زندہ مانے گا؟ شائبہ شرک پیدا ہو سکتا تھا کہ شہید بھی زندہ ہے اور وہ رب بھی زندہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں کی زندگی یکساں ہے؟ تو اس نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرق یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہیں؟ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ خدا رزق کا محتاج نہیں ہے۔ اور شہید کی زندگی کتنی بلند ہے دوستو، کہ ارشاد ہوا پہلی آیت میں خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بھائی جب ہمیں شہید کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، وہ ہمارے شعور سے بلند ہے، اور شریعت مطہرہ کے جتنے فتاوی ہیں اور جتنے ارکان ہیں ان سب کا تعلق شعور سے ہے۔ بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ان سب چیزوں کا تعلق شعور سے ہے۔ شہید کی زندگی شعور سے بلند ہے، جائز ناجائز کا تعلق شرع سے ہے، شرع کا تعلق شعور سے ہے، شہید کی زندگی شعور سے بلند ہے۔ اب اگر کوئی شہید کے بارے میں فتویٰ دے گا وہ در حقیقت اپنے بے شعور ہونے کا اعلان کرے گا۔ یاد رکھیے کوئی چیز بھی فرامین الہی سے باہر نہیں ہے۔ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ذہن میں غلط فہمی اور ابھر سکتی تھی کہ بلکہ وہ زندہ ہیں سے مطلب یہ ہے ان کا نام زندہ ہے، ان کی کہانی زندہ ہے، ان کے واقعات زندہ ہیں، ان کے کارنامے زندہ ہیں۔ خداوند عالم نے وضاحت کی کیسے زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں۔ ارشاد ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، خبردار خبردار جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ دیکھیے وہاں قول کو پابند بنایا پہلی آیت میں ولا تقولوا کہہ کر، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قول کو پابند بنایا ہے، اگر اسے مردہ خیال کر لیا جائے تو شاید کوئی حرج نہ ہو۔
تو ارشاد ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، خبردار خبردار جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور کیسے زندہ ہیں؟ کیا نام زندہ ہے، کہانی زندہ ہے، واقعات زندہ ہیں۔ اب ارشاد فرمایا کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ دیکھیے رزق نام کو نہیں ملتا، رزق واقعات کو نہیں ملتا، رزق کہانیوں کو نہیں ملتا، رزق روح اور بدن کے مجموعے کو ملتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ شہید راہ خدا کا بدن بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے۔ جتنے شہداء ہیں، کیا سبب ہے کہ ہماری زبان سے کیوں نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے نا، تو زندہ کو پکارا جاتا ہے۔ پکارا ہی زندہ کو جاتا ہے۔ جو مر جائے اسے کون پکارے؟ وہ شہید راہ خدا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور عند ربہم یرزقون، ارشاد ہو رہا ہے اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، ہم سے آپ سے نہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں آپ کہ شہید راہ خدا کو رزق ملتا ہے یا ہم سے یا آپ سے، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ اچھا، جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور بات عرض کر کے ذرا زحمتوں کو کم کروں میں، کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، رب سے رزق پا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خالص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب ہم انہیں رزق دیتے ہیں تو وہ تو بانٹ دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب ذرا آیت کو آیت سے ملاتے چلیے، جب شہید راہ خدا زندہ ہے اور اسے رزق بھی مل رہا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میرے خالص بندے رزق تنہا نہیں کھاتے، وہ تو تقسیم کر دیتے ہیں، وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جب وہ تقسیم کر رہے ہوں، ہم غلام اگر مانگ لیں تو حرام کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر کربلا کا شہید اعظم، وہ فاطمہ کا لال، کہ جس نے یہ کہہ کر منزل شہادت کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ آج غضب خدا کا میری موجودگی میں جو زبان رسالت چوس کر پروان چڑھاؤ، یہ صدائیں گونج رہی ہیں کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ بنی ہاشم نے صرف ملک کا ایک چکر چلا دیا۔ لا ملکن جا ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین سے ٹکر تھی، امام حسین سے ٹکر نہیں تھی۔ یہ دعویٰ کرنے والا اگر یہ کہتا میں سید ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، تو حسین سے ٹکر ہوتی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری رگوں میں سید کا لہو ہے، نہیں، اس نے تو یہ کہا کہ یہ سب کچھ حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک چکر چلایا گیا۔ یہ ٹکر حسین سے نہیں تھی، یہ اسی سے ٹکر تھی جس کا قرآن ہے، جس نے نبی کو بھیجا، جس نے رسول کو بھیجا۔ آواز آئی ہے کوئی
جو اس کا منہ توڑ جواب دے؟ ہے کوئی جو میری توحید کا گواہ بنے، جو میرے مالک الملک ہونے کا گواہ بنے؟ ساری کائنات موجود تھی، کہیں سے جواب نہ ملا، اور جواب آیا تو کہاں سے آیا؟ چکی پیسنے والی ماں کے بیٹے نے آواز دے کر کہا، یا اللہ میں شہادت دوں گا، میں شہادت دوں گا۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، تیرے مالک الملک ہونے کی، تیری وحی کی، تیرے کتاب الہی کے برحق ہونے کی میں گواہی دوں گا، اور ایسی گواہی دوں گا، ایسی گواہی دوں گا کہ اگر میرے سر دھڑ کی جدائی بھی ہو گئی تو نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتاؤں گا کہ شہید راہ خدا زندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا شاباش نواسہ رسول، یزید کے دعوے کا ایک عدالت میں لے جا کر فیصلہ کرائے لیتے، اس کے حق میں فیصلہ وہ سچا، میرے حق میں ہو گیا میں سچا۔ کربلا کا میدان عدالت بن گیا، اور اللہ کے گواہ ادھر سے چلے، یزید کے گواہ ادھر سے چلے۔ یزید کے گواہ کیا تھے؟ فوجیں، خزانے، رے کی گورنری، خنجر، تلوار، ظلم کے تمام سامان، اور اللہ کے گواہ، پیغمبر کے گواہ، قرآن کے گواہ، وہ کس انداز سے چلے کہ فاطمہ کے لال نے کربلا کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جتنے ضروری کاغذات تھے، جتنی ضروری مثلیں تھیں، وہ اکٹھی کر کے اونٹوں پہ رکھ دی، اور عجیب عجیب کاغذات لے کر فاطمہ کا لال چلا، عجیب عجیب گواہیاں لے کر چلا۔ کوئی 150 برس پرانا کاغذ، کوئی 32 سال کی مثل تھی، کوئی 18 سال کی تحریر تھی، کوئی تازہ تازہ 6 مہینے کی تحریر۔ فاطمہ کا لال اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے جب چل رہا تھا، دنیا پوچھ رہی تھی حسین کسی سے لڑنے جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ جھگڑنے؟ فرمایا نہیں۔ مقابلہ کرنے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے۔ ایک جملہ کا، میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ میں اللہ کے رسول، اس کی نبوت، اس کی وحی، اس کی کتاب کی گواہی دینے جا رہا ہوں۔ 28 رجب کو روانہ ہوا، مکے ہوتا ہوا اللہ کا گواہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ 2 سے لے کر 9 تاریخ تک اس نے ایک ایک مثل کا جائزہ لیا، اس نے ایک ایک کاغذ کا معائنہ کیا، اور 7ویں سے تو اتنا مصروف ہو گیا، نہ کھانے کا ہوش رہ گیا نہ پینے کا ہوش۔ اور جب شب عاشور آئی، دوستان محترم، صاحبان درد بہتر جانتے ہیں کہ شب عاشور کو کہا جاتا ہے شام شہیداں۔ یہ شہیدوں کی رات ہے، اس میں ہر ایک شہید اپنے اپنے پیاروں کے سامنے، لیلا کے سامنے علی اکبر، حسن کی بیوہ کے سامنے اس کا یتیم قاسم،
اسی لیے یہ شب کہلاتی ہے شام شہیدہ، اور کل جو رات آئے گی نا اس کے بعد وہ کہلائے گی شام غریبہ، وہ غریبوں کی رات ہوگی۔ یہ شہیدوں کی رات ہے دوستو۔ اس رات فاطمہ کے لال نے جتنی مثلیں تھیں اللہ کے حق میں، ایک ایک کاغذ کا جائزہ لے کر ضروری کاغذات الگ کر دیے، غیر ضروری نکال کے چراغ گل کر دیے، چراغ گل کر دیا۔ اور وہ بے نظیر خطاب فرمایا ہے فاطمہ کے لال نے۔ شب عاشور کیسے کیسے اصحاب تھے، خدا کی قسم جلیل القدر صحابہ رسول اس میں موجود تھے، اصحاب حسین کے ساتھ ساتھ تھے، اور ایسے ایسے صحابی کہ جنہیں پیغمبر نے گود میں اٹھا کر منہ چوما، گود میں اٹھا کر، خدا کی قسم پیغمبر کے جلیل القدر صحابی حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کو جب گود میں اٹھا کر پیغمبر اس کا منہ چومتے تھے تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ سرکار یہ زیادہ پیارا لگتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بہت پیارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم دیکھتے نہیں جدھر میرا حسین جاتا ہے یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور خاک پائے حسین کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے، اس سے زیادہ مجھے کون پیارا ہوگا؟ اور جب مولانا نے تقریر فرمائی تھی نا تو یہی حبیب ابن مظاہر تھا، یہی حبیب ابن مظاہر۔ جب مولا نے کہا کہ میں تم سے بیعت ہٹا لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں دست بیعت، جہاں جس کا جی چاہے چلے جاؤ، جہاں جس کا جی چاہے چلے جاؤ، تو جب اس کی باری آئی حبیب ابن مظاہر کی، یہ بنی اسد کا سردار تھا، مولا کی تقریر کے جواب میں جب یہ کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور فقرہ کیا کہا اس نے؟ چونکہ بچپن کا ساتھی تھا نا تو اس نے بالکل بچپن کے دوستوں کی طرح بات کی۔ اس نے کہا فاطمہ کے لال، جناب سیدہ کے فرزند، تو اس لیے فرماتا ہے کہ ہم چلے جائیں کہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں نا کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، لیکن ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں تیری ضرورت، ہمیں آپ کی ضرورت۔ اور یہ کہہ کر کہا کہ میرے شہزادے اچھا فرمان ہے اگر تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بات کا جواب دیجئے، اپنے سے بہتر کوئی سردار بتائیے جہاں چلے جائیں، اپنے سے بہتر کوئی گھر بتائیے جہاں چلے جائیں۔ اور پھر ایک عجیب بات کی ہے، جیسے بچپن کا دوست کرتا ہے، ایک دم کہنے لگا فرزند رسول تیرے فرمان پر ہم اگر چلے گئے اور قیامت کے دن آپ کی والدہ گرامی نے پوچھ لیا بچپن کے ساتھی کہاں چھوڑ آیا تھا اسے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم اس کے جواب میں فاطمہ کے لال نے شب عاشور فرمایا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ سب نکلنے لگے ہیں تو بالکل خیمے کے پاس بہن کھڑی تھی، بہن نے صرف اتنا پوچھا بھیا حسین ان میں سے اب کوئی چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ خدا کی قسم یہ بات زہیر نے سن لی، وہیں سے آواز دے کے کہتا حبیب واپس آؤ، مسلم ابن اوسجہ واپس آؤ، علی ابن قین واپس آؤ۔ سارے دوڑے کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا کوئی خیریت نہیں ہے، علی کی بیٹی کو شاید ہم پر یقین نہیں آیا تو پہلے یقین دلا دیں۔
خدا کی قسم سب نے نیزے تلواریں جو ان کے ہاتھوں میں تھی اکٹھی کر کے خیمے میں پھینک دی اور کہا علی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے ہمارے گلے کاٹ دو، لیکن ہم یہاں سے تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور اصحاب حسینی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل سب نے بارگاہ الہی میں پہنچ جانا ہے شہادت دینے۔ اس طرح کرو، یہ آخری رات ہے، ارد گرد خیمے نہ لگا لیں تاکہ عبادت بھی ہوتی رہے اور رسول زادیوں کے خیموں کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ خیمے لگ گئے، ہر ایک عبادتوں میں مصروف ہو گئے، کوئی دعا پڑھنے لگا، کوئی مناجات پڑھنے لگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے لگا، کوئی نماز میں مصروف ہو گیا۔ مورخ نے کہا اس طرح اصحاب حسینی کی شب عاشور آواز صحرا میں گونج رہی تھی کدوی النحل، کہ جس طریقے سے شہد کا چھتا اچانک اڑتا ہے اور بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے ہی یہ آواز صحرا میں گونجی، ایک خیمے میں ایک غیرت مند شہزادہ غش کے عالم میں پڑا تھا۔ یہ صدائیں جو ٹکرائیں، ایک دم اس نے کہا سکینہ بہن میرے نزدیک آ۔ وہ معصوم بچی معصوم قدم اٹھاتے ہوئے قریب گئی، کہا میری بہن یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہ بابا کے اصحاب ہیں، یہ عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک دم پوچھا بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ باہر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہا ذرا مجھے سہارا دو۔ بہن نے بھائی کو سہارا دیا، بیمار کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ خیمے سے باہر آیا۔ جیسے ہی سرکار سید الشہداء کی نظر بیمار بیٹے پر پڑی، جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا جلدی جلدی صحت مند ہو جاؤ، زین العابدین بڑا کام کرنا ہے۔ بیٹا تم نے کیوں زحمت کی؟ تم مجھے بلا لیتے خیمے میں آ جاتا۔ خدا کی قسم تھر تھر کانپتے ہوئے کہا بابا میں آپ کو یہ زحمت نہیں دے سکتا تھا۔ کہ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں بابا صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ جو اصحاب ہیں نا آپ کے، ان میں میرے نانا کے بھی صحابی ہیں، یہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ ان کی اصل سیوا میں کروں گا، اصل خدمت میں کروں گا۔ میں توقوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ ایک ایک کی قبر پر سلام نہ کروں تو مجھے بیٹا نہ کہیے، میں ان کی قبر پر جا کر سلام کیا کروں۔ مولا نے کہا بیٹا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ چاہے کتنے پیارے صحیح مگر ہیں تو نامحرم، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کے خیمے ذرا ذرا پھوپھیوں کے خیموں سے دور نہ کر۔ کہا کیوں میرے لال؟ کہ ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آوازیں ان کے کانوں میں آ جائیں۔ فاطمہ کا لال بیٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، بیمار بیٹے کا سر سینے سے لگایا، ماتھا چوم کر ایک جملہ کہا میرے لال آج رات تو خیمے یہیں رہنے دو، بیٹا کل جو رات آئے گی نا پھر تم جانو خیمے جانے پھوپھیاں جانے، جہاں تمہارا جی چاہے خیمے لگواتے رہنا۔ ارے عزاداران امام مظلوم مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جس شہزادی زینب نے شام شہیداں یہ چہل پہل دیکھی تھی کہ عباس جیسے بھائی بھی تھے، حسین جیسا بھائی بھی تھا، مجھے علم نفسیات کی روشنی میں جواب دیجئے گا کہ کل رات جب شام غریبہ آئی تو عباس جیسے بھائی کی بہن، حسین جیسے بھائی کی بہن شام غریبہ ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں پر
جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیٹھ کے کیا سوچ رہی ہوگی؟ گھبرائیں گی